کریم میں اللہ فرماتا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، کوئی عورت کسی عورت کو گری نگاہ سے نہ دیکھے، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا وہی عورت تم سے بہتر ہو جس کو تم گری نگاہ سے دیکھ رہی ہو۔ گھمنڈ نہ کرو کسی چیز پر۔ حضور فرماتے انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار بنوں گا، ولا فخری، اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ پھر آگے حضور فرماتے وانا اول شافع، اور میں ہی سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ سب سے پہلے حضور شفاعت کریں گے قیامت کے دن، اور فرماتے وَأَوَّلُ مُشَفَّعٌ، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ سب سے پہلے حضور شفاعت کریں گے اور حضور کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی۔ تو عقیدہ رکھو کہ حضور شفاعت کرنے والے ہیں، لیکن کچھ لوگن کے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک حدیث اور سنو، مشکات شریف کتاب الاذان کی حدیث ہے، عن جابر، حضرت جابر سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من قال حین یسمع النداء، جس نے کہا جس وقت کی اس نے اذان سنی، اذان سنی کہا، کیا کہا؟ اذان سننے کے بعد جس نے کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، یعنی اذان سننے کے بعد اذان کی دعا جس نے پڑھی، تو حضور فرماتے فَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ حضور شفاعت کریں گے۔ لکھا ہے کہ حاجی اگر سچا حج کر کے آیا اور حج کرنے کے بعد وہ نمازوں کو نہ چھوڑا، گناہوں کے قریب نہ گیا، تو ایسا حاجی قیامت کے دن 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے جنت میں لے کے جائے گا۔ ایک حاجی کا اتنا بڑا درجہ۔ ایک حافظ قرآن کے بارے میں لکھا ہے وَيُشَفَّعُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ایک حافظ قرآن کی شفاعت 10 گھر کے 10 لوگوں کے بارے میں قبول کی جائے گی، كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارِ، وہ 10 ایسے ہوں گے جو جہنمی ہو چکے ہوں گے۔ اور ایک اذان دینے والا کتنے لوگوں کی شفاعت کرائے گا؟ لکھا اذان دینے والا قیامت کے دن اتنے لوگوں کی شفاعت کرائے گا، اتنے لوگوں کی شفاعت کرائے گا جتنے لوگ اس کی اذان کی آواز کو سنتے ہوں گے۔ بتاؤ، حاجی شفاعت کرائے، حافظ شفاعت کرے، مؤذن شفاعت کرے، اور رسول اللہ خود فرما رہے میں شفاعت کروں گا، لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں وہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جب اپنی بیٹی سے کہے دین کی نہ جانے کی تمہارا باپ پیغمبر ہے بخشوا لیں گے، تو ہمارے تو ان کام کا ہی مارے۔ ارے حضور نے فرمایا اپنی بیٹی کو ڈرانے کے لیے نماز روزہ کی طرف سرکار اپنی بچی کو ترغیب دلانے کے لیے ایسا کہے ہیں، ورنہ حضور سب سے پہلے شفاعت کریں گے اور حضور کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، حق مانے اللہ، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ لیکن آپ لوگ سوچو تو ہے کہ یار مولانا اتنا سنا ہے دین سب شفاعت کے بارے میں، یہ لوگ نہیں پڑھتے کہا
पढ़ा तो उन्हों है, पढ़ा हम हो जाते हैं। लेकिन कुरान करीम में लिखा है कि कुरान वो किताब है, कौन किताब है? अल्लाह फरमाता युदिल्लु बिही कसीरा, इसी कुरान को पढ़कर बहुत से गुमराह हो जाएंगे। वयहदी बिही कसीरा, और इसी को पढ़कर बहुत से हिदायत पा जाएंगे। तो ये ना सोचो कि कुरान उन्हों पढ़ाते कुरान इन्हों पढ़ाते, तो कई मामला का है बिगड़ा है बीच में। बहुत से लोग कहते हैं साहब यूँ नहीं समझ में आता है, वही कुरान उन्हों पढ़ाए वही कुरान तुम पढ़ो, तो कई कसके गड़बड़ान है। तो कुरान एक ऐसी किताब है ये कि इसको पढ़कर बहुत से हिदायत पाएंगे, बहुत से गुमराह हो जाएंगे। तो पढ़ते वो भी हैं, लेकिन उनको 40 दिन चिल्लम ले जाए के ऐसा रटावा जाता है कि गैब मानना शिर्क, नबी के लिए शफात का मानना शिर्क, हुजूर को हाजिर व नाजिर मानना शिर्क, लेके जाए जमात में 40 दिन में ऐसा रटाए देते हैं, दिल में भर देते हैं कि फिर उनका चाहे जब तक कुरान सुना हदीस सुना, लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़े थे, बकी हैं वह है जो उनका चिल्लम रटावा जाता उनमें नहीं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा बताओ थे, इनके मिसाल वैसे है, कैसे है, कहीं मानत नहीं है, इनका रटावा जाता है, इनकी मिसाल वैसे है। कैसे बताओ थे, एक आदमी रहा के बिहाव हुआ और मेहरुआ का रुखसत करा के लेके आवा, और 3 महीना भवा बिहाय के कि एक लड़का बप्पा होगा। बप्पा तो बन गया, लेकिन हफ्ता 2 हफ्ता में होकर चेहरा सब मुरझाएगा। तो एक दिन के मेहरुआ कहे लगी कसके रे, सबके घरे लड़का पैदा होते तो चेहरा चटक रहा थे, हमरे यहाँ जो दिन से पैदा हुआ तो चेहरा उतरते जाते, कहा बात है रे? तो कहते तुमका कहा यहाँ गाँव निकला बाप होते, तुम कहा तो चेहरा काहे उतरे थे? इन काहे यार जहारे जई थे वहारे पकड़ पकड़ पूछा थे कसके रे, 3 महीना बिहाई बहुत के लड़का कैसे होगा रे? तो रतिया कहे तो समझा नहीं पाओ थे। तो कहीं कहा समझा दी, जब 9 महीना पर हो चाहे 3 महीना होगा तो हम कहा समझाए दी। तो रतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कितने दिन होगा? तो कहे 3 महीना। कहे सो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना हुआ। कहे सो लड़कवा कितने दिन पर हुआ? कहे सो 3 महीना हुआ। तो मेरी वा कहा जोड़ सब कई महीना हो गए रे, पढ़ाई इस पहाड़ा घर में। हाँ कहे 3 महीना तेरे बिहाय हुआ, 3 महीना हमरे बिहाय हुआ, और 3 महीना में लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगी रे। तब के समझ में आवा कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। अब गाँव वाले इन पर खपा कैसा कोनो सार बोल दे तो खैरियत नहीं है। सवेरे निकला तो कोनो पड़ोसी कुर्ता खींचिस कैसे इधर और इधर ही कस के रे, 3 महीना तेरे बिहाय हुआ लड़का कैसे होगा रे? तो कहा 3 महीने कहाँ बोआ हो? 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना मेहरवक बिहाय होगा, 3 महीना में लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगा है। 9 महीना में नहीं हुआ लड़का, पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग वो है बक्का जो मेहरुआ रटाए दी इस घर में। यही हाल इनका है, 40 दिन के चिल्लम ले जाकर ऐसा रटाए देते हैं कि नबी शफात नहीं कराएंगे, शिर्क है, नबी के लिए गैब नहीं, गैब माना शिर्क है। अल्लाह जाने कहाँ पढ़ लेते हैं। ए मेरे दीनी भाइयों, अपना ईमान बचाओ, आमाल अच्छे करो। देखो रमजान का मुकद्दस महीना आ रहा है, लिखा है हदीस शरीफ में कि मुसलमान की पहचान है कि रमजान के महीने के आने से उसके चेहरे पे खुशी होगी। मुसलमान की पहचान है कि रमजान के आने से खुश होगा, और मुसलमान की पहचान ये है कि रमजान के जाने से गमगीन होगा। ये मुसलमान की पहचान है। अच्छा बताओ, आज हमरे तुमरा माँ पावा जाते हैं, रमजान आवे वाला है, अब हमारे लोगन हाल पूछो, सवाए खुटका के कुछ नहीं कि अब सब बंद हो जाए खाना पीना, कहा बते रोजा रखे पड़ी है, बोलो। और जब रमजान जाए लगी तब खींच निकली कहीं, अब तो बस 29 के चांद है इका पहले जान जी 29 के। मुसलमान की पहचान है रमजान आए तो खुश हो जाए, जाने लगे तो गमगीन हो जाए। ऐ लोगों, रमजान की कद्र करो, रमजान के रोजे रखो। हदीस पाक में कि जब मुसलमान रमजान का एक रोजा रखता है
تو حضرت ابو ہریرہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک روزہ رکھنے والا جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا، اتنا دور کر دیا جاتا جیسے حدیث میں ہے کہ کوا کا بچہ پیدا ہو، اور پیدا ہونے کے بعد وہ کوا کا بچہ اڑنے لگے، اور اڑتے 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 پوری زندگی اڑے یہاں تک کہ بوڑھا ہو جائے، تو ان دنوں میں جتنی دور تک وہ اڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ رمضان کے ایک روزے کی برکت سے اتنا ہی دور جہنم سے اس کو کر دے گا۔ بتاؤ کوا کا بچہ کتنا اڑے گا، کتنے کلومیٹر پوری زندگی میں اڑے گا، اللہ اتنی ہی دور رمضان کے ایک روزے کی برکت سے جہنم سے دور کرے گا۔ جو خوش نصیب مسلمان 300 روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے کتنا قریب کرے گا اور جہنم سے کتنا دور کرے گا، اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس لیے لوگوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھ لو، دوا نہ خریدو، کچھ تو ایسے مکار ٹائپ کے رہے کہ جیسے رمضان چاند نکلے ویسے 2-4 پتہ جو ہے ڈپلیکیٹ خرید لیں گے اور جیب میں نہیں لیں، تاکہ ہوٹل پر بغیر بغیر کہیں ہیں گبر گبر، کوئی کہ ارے یار بڑکو تم رمضان میں کھا، ارے یار کہا بتے دیکھو نا دوا بھی بیمار ہم ڈاکٹر دوا لکھے سے کہا کہ بتا، ارے تم کس کو دکھا رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہو خدا کی رضا کے لیے۔ اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزئ بہ، اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کے بدلے میں اس کو میں خود مل جاتا ہے، اور جس کو اللہ مل جائے اس سے بڑی کوئی دولت ہے؟ اس لیے روزہ رکھ لو، بہانہ نہ کرو، خدا جانے پھر دوبارہ رمضان ملے کہ نہ ملے، بیچ میں بلاوا نہ آ جائے، ہائے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے لوگوں، رمضان آ رہا ہے، روزے رکھ لو، تراویح پڑھ لو، اور تراویح میں ایک چیز یہ بھی دھیان رکھو، آج کل بڑی غفلت ہو گئی لوگوں میں، لاپرواہی، کہ اگر قرآن شریف 10 دن میں ختم ہو گیا تو سمجھتے میری تراویح ہو گئی، 5 دن میں قرآن ختم ہو گیا تو سمجھتے میری تراویح ہو گئی۔ نہیں نہیں، قرآن کا سننا تراویح میں افضل ہے، سنت ہے، لیکن تراویح 300 تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، چھوڑنا گناہ ہے۔ قرآن سنو نہ سنو، لیکن تراویح کا پڑھنا تم پر 300 ضروری ہے، عورتوں پر بھی ضروری ہے۔ میری ماں بہنیں روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتی، کسب نہیں کچھ، اس لیے کہ بھوکن مرے میں یہاں بہت آگے رہا تھا، جہاں تنک مرد سے تنک کچھ ٹنڈ پن بھوا، بس کھانا چھوڑ دیں۔ تو یہ روزہ رہو نماز نہ پڑھو، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آنے والے رمضان میں روزہ بھی رکھو، تلاوت قرآن بھی کرو، تراویح بھی پڑھو، اور یہ سوچ کر کہ خدا جانے آئندہ رمضان ملے کہ نہ ملے۔ جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں کوئی دم کے چہے چہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گی